نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سوال و جوابات کا سلسلہ اور فتاوی جات، ایک اہم مسئلے کے لیے شیخ رحمہ اللہ سے ابن باز سے فتویٰ لی جا رہی ہے۔ یقیناً اس مسئلے میں بہت سارے علماء نے اپنے وضاحتیں کی ہوئی ہیں، اور علماء میں اختلاف بھی موجود ہے اس مسئلے کے اندر۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک یہ پیغام پہنچائیں جو حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، اس کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں سوال اور اس کے جواب کی طرف۔ سوال ہے کہ امام کا فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی دوسرے سورت کو شروع کر دیتا ہے، یعنی امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت شروع کر دیتا ہے پڑھنا، اور میں فاتحہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ امام فاتحہ پڑھنے کے بعد اتنا سکتہ نہیں کرتا، اتنا وقت نہیں دیتا کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کافی ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لمن خلفہ۔ ان دونوں حدیثوں میں کیا تطبیق ہوگی، مطابقت کیا ہوگی ان دونوں حدیثوں میں؟ سوال دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، جو جواب ہے پہلے حصے کا، اس کی طرف۔ پہلے حصے کا جواب ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کی قرأت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ ان علماء میں بہت شدید اختلاف ہے، اس حوالے سے علماء بہت اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اگر ہم نظر اٹھائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ہم دیکھیں اور بغور ان کو پڑھیں، تو ہمارا یہ اختلاف جو ہے یہ محل نظر ہوتا ہے کہ ہمارا یہ اختلاف کیوں ہے۔ ارشاد گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، مگر جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ حدیث اللہ کے رسول کی عموم پر مبنی ہے، تو عموم کے پیش نظر یہ بات راجح ہے، یہ بات زیادہ قوی ہے، زیادہ صحیح ہے کہ مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک اور ارشاد ہے، جو کہ دیکھا جائے تو اس حدیث کے لیے جو پیچھے حدیث گزری لا صلاۃ والی، اس کے لیے ایک مضبوط شاہد کے طور پر موجود ہے، اور اس بات کو اور زیادہ پختہ کرتی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ مقتدی ہو چاہے وہ امام ہو۔ حدیث اس طرح ہے کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم قالوا قال نعم قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھو، کیونکہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ اس بات سے سیکھیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان یہ بات واضح ہو رہی ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جب صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور سورۃ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرأت بھاری پڑی، حدیث لمبی ہے۔ سلام کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے مزید وضاحت کی کہ ہاں تم ایسا کام نہ کرو میرے پیچھے اللہ کے سورہ فاتحہ کے، یعنی سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی جو شخص اس سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ ایک اور بات کہ اگر امام جہری نماز میں سکتہ بھی نہیں کرے، یعنی خاموشی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اتنی خاموشی سکتہ نماز میں جائز ہے، یعنی اتنی خاموشی نہیں کرتا کہ مقتدیوں کو وقت ملے فاتحہ پڑھنے کا، دوسری کوئی شروع کر دیتا ہے تو پھر بھی مقتدی کو ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، خواہ اس وقت ہی کیوں نہ پڑھے جب امام قرأت کر رہا ہو، کیونکہ سورہ فاتحہ کا وجوب اس بات کو ساکت کرتا ہے کہ امام کوئی اور قرأت کر رہا ہے، لہذا خاموش رہنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کا وجوب اس بات کو بھی ساکت کرتا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ پیچھے حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا، اور حدیثوں پر، دونوں حدیثوں پر یہ بات ثابت ہو جائے گی، اور دونوں حدیثوں پر یہ عمل بھی ہو جائے گا جو پیچھے بیان کی گئی ہیں۔ ہاں اگر مقتدی بھول جاتا ہے، ایک اور بات کہ اگر مقتدی بھول جاتا ہے اور وہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے، اور اسے سورہ فاتحہ پڑھنے کے وجوب کا کوئی علم نہ ہو، معنی وہ جاہل ہے، تو اس سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا مقتدی جس کے پاس سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے وجوب کا علم نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، یہ علم نہیں ہے اس کے پاس، تو اس پر یہ بات ساقط ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ کے وجوب کی۔ تو علماء کے صحیح قول کے ساقط ہو جاتے ہیں، اور جس طرح اس شخص سے ساقط ہو جاتی ہے، جس طرح جو شخص امام کو بحالت رکوع میں آ کر ملتا ہے، تو رکوع والی جو روایت ہے آیا وہ درست ہے، اس میں سورہ فاتحہ ساقط ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ رحمہ اللہ اس روایت سے بھی سورہ فاتحہ کے ساقط ہونے کا دلیل لے رہے ہیں، تو اس پر ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بات کی ہے، آپ اس پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ ساقط ہوتی ہے یا اس کو دہرانا پڑے گا یا وہ رکعت مکمل نہیں ہوگی۔ باقی حدیث کا سوال کا دوسرا حصہ جس کے اندر وہ حدیث پیش کی گئی ہے جس کا معنی ہے کہ جس کا امام ہو تو اس کی قرأت ہوگی، یعنی امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہوگی۔ سوال کے دوسرے حصے کے اندر اس حدیث کو پیش کیا گیا۔ اس حدیث کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ناقابل استدلال ہے، یعنی اس حدیث سے استدلال لینا
جائز نہیں، اور اس حدیث سے استدلال لے کر اپنے آپ پر سورہ فاتحہ کے وجوب کو ساقط کر دینا جائز نہیں ہے کہ امام کی قرض مقتدی کے قرض کے لیے کافی ہے۔ تو لہذا ہر حال میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا زیادہ صحیح ہوگا، اور صحیح احادیث سے اس کا وجوب بھی ثابت ہے۔ تو لہذا سورہ فاتحہ کا پڑھنا صحیح، صرف صحیح نہیں بلکہ آپ کی نماز کے قبول ہونے کے لیے بھی ضروری ہوگا، کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ نماز اس شخص کی نہیں جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔